پچھلے دنوں ایک نیوز میری نظر سے گزری۔ سندھ کے علاقے سہون میں، نام سنا ہوگا آپ نے، سہون شریف۔ سہون میں صوفی بزرگ ہیں لال شہباز قلندر۔ سیلاب کا پانی جب اللہ کے حکم سے مزار کی طرف بڑھنے لگا تو مزار کو بچانے کے لیے اس سے پہلے ایک منچھر جھیل ہے وہ توڑ دی گئی۔ اب جھیل توڑنے سے 40,000 گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ سوچیں کتنی بڑی آبادی بزرگ اور ولی کے نام پر قربان کر دی گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو زندہ افراد ہیں انہیں بچانا زیادہ اہم ہے۔ کاش کہ اتنی عقل ہوتی۔ اور جہاں تک ولیوں کی بات ہے، وہ تو ویسے بھی اللہ کے پاس ہیں اور وہ خوب مزے میں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولیوں پر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور شہداء تو ویسے بھی رب کے ہاں حیات ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لوگوں کو جب میں درباروں اور مزاروں کی جن سے یہ عقیدت رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر مشکل ویلے اوکھی گھڑی میں کام آئیں گے، ہماری ہر پریشانی دور کریں گے، ہر ہماری مراد یہاں سے پوری ہوگی، خواہ رزق کی ہو، خوشی کی ہو، رشتے کی ہو، اولاد کی ہو، تو میں انہیں یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کیا مزار والا اس مزار کو بچا سکا؟ کیا دربار والا اپنے دربار کو بچا سکا؟ الٹا دربار کو، مزار کو بچانے کے لیے لوگوں کو، اس عوام کو قربان کر دیا گیا جو زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اور محشر میں بھی اپنے ولی سے امید نہیں توڑتے کہ وہ ہمیں بچائے گا۔ میری ان باتوں سے آپ جذباتی نہ ہو جائیے گا، کیونکہ مشرکین کے لیے بہت آسان ہے۔ تقلید میں پھنسے، فرقہ واریت میں ڈوبے، اولیاء کے نام پر اولیاء کی تعلیمات سے دور لوگ اس بات کو غلط رنگ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جی اولیاء کا بغض نظر آ رہا ہے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ اولیاء کو تو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، جب اولیاء سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں تو پھر اولیاء جس خدمت خلق کے لیے زندگی قربان کر گئے، آج ان کے مزار کو بچانے کے لیے اتنے لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ کتنوں کے گھر ڈوب گئے، کتنوں کے اپنے رل گئے، کتنے بچے بچھڑ گئے، کتنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زندگی بچانے کے لیے درختوں پہ جو چڑھے وہاں بیٹھے سانپوں نے ڈس لیا۔ اس میں بڑا سبق ہے، عبرت ہے۔ سوچیں اگر یہ اولیاء ہماری مشکلات میں، نقصانات میں مدد کی طاقت رکھتے تو ضرور پہلے اپنا مزار بچاتے اور آس پاس گاؤں بھی زیر آب نہ آتے۔ مشکل کشا وہ نہیں جس کو بچانے کے لیے لوگ قربانیاں دیں، مشکل کشا تو وہ ہے جو لوگوں کو بچائے۔ ایسی اندھی عقیدت رکھنے والوں کو میں سورہ انبیاء کا حوالہ دوں گی۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، اور یاد رہے کہ وہ بت انہوں نے کوئی اپنی شکل کے نہیں تراشے ہوئے تھے، اولیاء کے مجسمے بنائے ہوئے تھے۔ جن اولیاء کی قبروں کے آپ پجاری ہیں وہ انہی اولیاء کے مجسموں کے پجاری تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کیا سمجھایا؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان؟ اف لکم، اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب انبیاء کے پیروکار علماء اگر کوئی آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو فوراً سے یہ فتویٰ کیوں لگا دیتے ہیں کہ جی اولیاء کے منکر ہیں؟ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نقل کیا کہ اف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیونکہ ان کی بھی تعلیمات نہیں ہیں اور جو تم نے ان سے جوڑ دی ہیں ان کا وبال تم پر آئے گا، ان پر نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟
آج لوگوں کا بھی توحید کے آگے وہی ریئیکشن ہوتا ہے جو ان مشرکوں کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ ان کے یہ الفاظ ان کے ضمیر کی کشمکش کو ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھ تو آ گئی بات ابراہیم علیہ السلام کی، اب دلیل کے آگے کوئی جواب نہ ملا تو کیا کہا کہ چلو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو بس اس کا پکا کام ختم کر دو، تاکہ آئندہ کوئی یہ بحث ہی نہ کرے، کوئی یہ سمجھانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اس جملے میں پوری حقیقت ہے کہ معبود وہ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں جن کو مریدین کی مدد کی ضرورت ہو۔ تو اسی لیے اولیاء سے نہیں، اولیاء کے رب سے عقیدتیں رکھیں، منتیں مانیں، مرادیں مانیں، کیونکہ اولیاء تو اپنا مزار بھی نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ جو کعبہ کی قسم اٹھاتے، والکعبہ والکعبہ، کعبہ کی قسم، آپ نے فرمایا کعبہ کی قسم نہیں، یہ تو ایک عمارت ہے، اللہ کا گھر ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کے رب کی عبادت کرتے ہو۔ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، یہ بھی میں نے مثال اس لیے رکھی کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں کہ کرونا میں پھر کعبہ بھی تو ویران ہو گیا، تو کیا اس سے پھر کعبہ کی عظمت میں یا حرمت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ہم مسلمان کعبہ کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم تو کعبہ کے رب کی کرتے ہیں، تو پھر مزاروں درباروں کی کیا اوقات۔